اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حقیقی چاچا مگر پرورش کی نسبت سے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا بے شک میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم پوچھتے ہو، بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، سو وہی مجھے عنقریب راستہ دکھائے گا۔ اور ابراہیم نے اس کلمہ توحید کو اپنی نسل و ذریت میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں، بلکہ میں نے اور ان کے آباء و اجداد کو اس ابراہیم کے تصدق اور واسطے سے اس دنیا میں فائدہ پہنچایا ہے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق یعنی قرآن اور واضح روشن بیان والا رسول تشریف لے آیا، قرآن بھی سنایا، قرآن بھی پڑھا اور خود بھی تبلیغ کی، سبحان اللہ۔ اور جب ان کے پاس حق آ پہنچا تو کہنے لگے یہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں، اور کہنے لگے یہ قرآن مکہ اور طائف کی 2 بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی یعنی کسی وڈیرے سردار اور مالدار پر کیوں نہیں اتارا گیا۔ وہی بات کے اعتراض کرتے ہیں کہ نبی غریب کیوں ہے، کیا آپ کے رب کی، اللہ نے فرمایا فرعون امیر تھا، کیا بنا پھر اس کا؟ تو امیری غریبی تو کوئی پیمانہ نہیں ہے بندے کے حق ہونے کا۔ کیا آپ کے رب کی رحمت نبوت کو یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ ہم ان کے درمیان دنیاوی زندگی میں ان کے ثواب و معیشت کو تقسیم کرتے ہیں، اور ہم ہی ان میں سے بعض کو بعض پر وسائل اور دولت میں درجات کی فوقیت دیتے ہیں، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، کسی کے پاس گاڑیاں ہیں کسی کے پاس وہ بھی نہیں، کسی کے پاس سائیکل بھی نہیں، کوئی پیدل چلتا ہے، یہ رب کی تقسیم ہے، اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ سب بولیں اللہ اکبر۔ کیا ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان میں سے بعض جو امیر ہیں بعض غریبوں کا مذاق اڑائیں؟ کیا ہم اس لیے یہ کرتے ہیں؟ یہ غربت کا تمسخر ہے کہ تم اس وجہ سے کسی کو رحمت نبوت کا حقدار ہی نہ سمجھو، اور آپ کے رب کے رحمت اور اس دولت سے بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں اور گھمنڈ کرتے ہیں۔ کافر یہی اعتراض کرتے ہیں نا کہ نبی کے پاس دولت کیوں نہیں، نبی ایک بہت امیر شخص کیوں نہیں، کوئی بڑے عہدے والا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ آپ کے رب کی رحمت اس دولت سے بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں اور گھمنڈ کرتے ہیں، کہ اللہ کی رحمت زیادہ قیمتی ہے، اللہ کی ہدایت زیادہ بہتر ہے، اللہ کا فضل زیادہ اچھا ہے۔ دولت پیسہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ویسٹ ہو جائے گا، دنیا پہ رہ جائے گا۔ 3 چیزیں بندے کی اپنی ہیں میرا بیٹا، ایک وہ مال جو اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا، ایک وہ اولاد جو پیچھے چھوڑ گیا نیک عمل کرے، تیسرا وہ علم جو وہ پھیلائے لوگوں کو دین کی دعوت دے، بس اس کے علاوہ کچھ اس کا نہیں، اپنا کوئی چیز اس کو نہیں ملنے والی، یہ بات ذہن میں رکھ لے، باقی سب ویسٹ ہے، ضائع ہو جائے گا۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ کفر پر جمع ہو کر ایک ہی ملت بن جائیں گے تو ہم خدا رحمان کے ساتھ کفر کرنے والے تمام لوگوں کے گھروں کی چھتیں بھی چاندی کی کر دیتے، سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے۔ سن لے اللہ اللہ اللہ، سب لوگ اللہ بولو، اللہ اکبر، مل کے بولو، پیار سے بولو، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے چھتیں بھی سونے چاندی کی، گھر بھی سونے چاندی کے ہوتے، اور اسی طرح ان کے گھروں کے دروازے بھی چاندی کے کر دیتے، اور تخت بھی جن پر وہ مسند لگاتے ہیں، اور چاندی کے اوپر سونے اور جواہرات کی آرائش بھی کر دیتے۔ یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کی عارضی اور حقیر متاع ہے۔ تسی دیکھ لو یہ پیچھے مارے لوگ پھردے نے، رب کہندا ہے یہ دنیا دی حقیر جی متاع ہے، مطلب اس دنیا دی کوئی قدر نہیں، کوئی قیمت نہیں ہے، سونے چاندی پیسے پیچھے جائیداداں پیچھے سے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں مر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے، بس اللہ تعالیٰ بس اپنا فضل رکھے، کسی کا قرضہ نہ دینا ہوئے، اپنا کاروبار ہوئے، بچے ہون، تندرستی ہوئے، رزق حلال ہوئے، برکت ہوئے، بس زیادہ دولت ہو پیسہ ہو تو اس کا عذاب بھی بڑا ہے، اس کا حساب بھی بڑا ہے، اس کا وبال بھی بڑا ہے، کیونکہ اگر تم لوگ زیادہ جائیداد پیچھے چھوڑ کے چلے گئے اور تمہارے بچوں نے اس کو مس یوز کیا تو عذاب تو تمہیں پہ آئے گا نا۔ اگر تم کوئی چیز چھوڑ جاتی ہے اور اس کو تمہاری اولاد مس یوز کرتی ہے تو عذاب تو تمہیں پہ آئے گا نا۔ اس لیے اپنے ہاتھوں سے جو آپ کے پاس فالتو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے جائیں۔ اتنی بڑے بڑے پلاٹ ہیں، کھلی کالونیاں، آپ چلے جاؤ، یہ کالونیوں میں 8 کنال کے گھر نہ رہتا کوئی بھی نہیں، باہر بس گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں، اندر چوکیدار بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈرائیوروں کی فیملیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ پوچھا جاتا ہے جی مالک کدھر ہے، کوئی امریکہ ہے جی، کوئی کینیڈا، ہرس ہے، حوث ہے، ختم ہی نہیں ہوتی بندے کی۔ اللہ کی راہ میں کوئی مسجد مدرسہ نہیں بنانا کہ وہ بنا دو، کوئی اللہ کا گھر بنا دو، 10 مرلے میں مسجد بنا دو، 20 مرلے میں مسجد بنا دو، 2 کنال میں مسجد بنا دو، اللہ کا گھر مدرسہ بنا دو۔ لوگ بیچارے ترس رہے ہیں کہ ہمیں کوئی جگہ مل جائے، کوئی اللہ کی راہ میں ان کو جگہ دے دو، ساری زندگی اللہ کا گھر رہے گا، تیری دنیا بھی سنور گئی، تیری آخرت بھی سنور گئی۔ بہترین وہ انسان ہے جو اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں دے دے، وہی بچ جانا ہے، باقی سب پلاٹ بھی وہی ہمارے ساتھ آگے جائے گا، زمین وہی اچھی جو زمین اللہ کی راہ میں دے دی جائے۔
باقی تو ساری زمین جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، زمین کی کیا اہمیت ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن اگر وہ مسجد بن جائے تو پھر وہ زمین بڑی خاص ہے، اس پہ اللہ فرماتا ہے پاؤں بھی رکھنا تو جوتا اتار کے آ، سبحان اللہ۔ تو جس طرح وہ جگہ خاص ہو جاتی ہے نا، اس طرح وہ بندہ بھی خاص لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جو وہ زمین اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کو ہرس نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور جو شخص خدائے رحمان کی یاد سے صرف نظر کر لے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں